بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ معزز ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانی، مصیبت اور تنگدستی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر کسی کے پاس ظاہری اسباب یعنی مال و دولت زیادہ ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس ظاہری اسباب نہیں یا پھر کم ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانی اور مصیبت کیوں آتی ہے اور انسان کو تنگدستی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں پریشانی، مصیبت اور تنگدستی کی بڑی وجہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گھر میں پریشانی اور تنگدستی کی یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ایسی فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل کا فوری حل تجویز فرما دیتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر لوگوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، پوچھ لو، میں تمہیں تمہارے مسائل کا حل بتاؤں گا۔ اس لیے ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر ایسی حکایات ملتی ہیں جن میں پہلے کسی شخص کی طرف سے سوال ہوتا ہے اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی پر غصہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سخت رویے سے پیش آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، ہے شخص، یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ بیوی تمہاری زرخرید غلام نہیں ہے جو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جو لوگ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے، ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے گھر میں پریشانی اور مصیبت آتی ہے اور تنگدستی ایسے گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، تو ان کی عورتیں یعنی ان کی بیویاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور یوں ان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تمہارے گھر سے پریشانیاں اور مصائب ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین مکرم، یہ ہے وہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق جو کہ گھر کے اندر پریشانی اور تنگدستی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے، اور یاد رہے کہ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر کیا جائے گا اور اللہ کی مرضی کے خلاف کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جائے گا، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر گھر میں پریشانیاں اور بے برکتیاں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ کمنٹس میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر منٹ اور سیکنڈ سوچ سمجھ کر گزارے تاکہ ہم ہر پریشانی اور مصیبت سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔